معزز سامعین گرامی قدر، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا کہ ایک مخصوص لابی جھوٹ اور پراپوگنڈے اور تہمت کی بنیاد کے اوپر الزامات لگا رہی ہے اور ایک ان نون آدمی کو ہمارا بانجا اور رشتہ دار کہہ کے مشہور کر رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ پکڑا گیا۔ اب آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا جھوٹ، اتنا پراپوگنڈا کہ جو نام اس کا مشہور کیا تھا کہ اس کا نام اذان الہی ہے تاکہ لوگوں کو مغالطہ لگے، اس کا نام بھی اذان الہی نہیں نکلا۔ اتنا جھوٹ ہے، اس کا نام ہی اذان الہی نہیں نکلا۔ اور جو دوسرا مشہور کیا تھا ہمارے ایک عالم دین ہے کراچی کے عبد الرحمان سلفی صاحب، اس کا نام سلفی بھی نہیں نکلا۔ اور جب وہ پکڑا گیا ہے، اس نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ میرا علامہ برادران سے نہ شاگردی کا رشتہ ہے نہ بانجے ہونے کا رشتہ ہے، لیکن آپ جھوٹ، نفرت، تعصب کی فضا کا آپ نے مشاہدہ کرنا۔ آج جو میں نے آپ کو بات کہنی ہے آپ نے یہ سمجھنی ہے، اور میں اداروں سے بھی اور قانون نافذ کرنے والے ہر اہلکار سے بھی اور مقتدر حلقوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اسی پراپوگنڈے جھوٹ کے بازار کے اندر ایک کاظم ترابی نامی ذاکر گجرانوالے کا اٹھا، نام نہاد امن کمیٹی کا۔ یہ امن کمیٹی کا ممبر ہے، یہ تو فساد کمیٹی کا ممبر ہو سکتا ہے، کسی امن کمیٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اس نے تقریر کی۔ کیا تقریر کی؟ کہا گستاخ کو ابتسام بھائی کی تصویر لگا کر ایک نیٹ کے اوپر پہلے اپلوڈ کی اور مبہم الفاظ میں کہا کہ جو گستاخ کو قتل کرے گا، پہلے کہا میں اس کو قتل کروں گا، اور اگر میں قتل نہ کر سکا تو جو قتل کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ اب یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے۔ اداروں سے بھی میں یہ بات کا مطالبہ کرتا ہوں، اداروں سے بھی میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان میں اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور کسی پاکستانی کے سر کی قیمت لگائے، اگرچہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو؟ کوئی بندہ کسی کے سر کی قیمت لگا سکتا ہے اگرچہ مجرم ہی کیوں نہ ہو؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہر مسلمان کا نعرہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں گستاخ فلاں پاکستانی کا سر کاٹ کے لاؤ میں تمہیں 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اس نے بعد میں وضاحت دی، اس کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی ہوئی ہے، تاحال ایف آئی آر نہیں کٹ رہی۔ ایف آئی آر اعلانیہ اس ویڈیو کے باوجود، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ وہ اعلانیہ، میں کہتا ہوں اس نے بعد میں ایک ویڈیو بنائی، میری مراد ابتسام صاحب نہیں تھے، میری مراد اس کی ویڈیو کا مفہوم یہ ہے، میری مراد عبد الرحمان نامی جو بندہ پکڑا گیا وہ ہے۔ ہم اداروں سے یہ پوچھتے ہیں کیا عبد الرحمان نامی بندہ جو بھی ہے، گستاخ ہے، ملعون ہے، لعنت بھیجتے ہیں، یہ مطالبہ تو جائز ہے کہ آپ اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ کیا پاکستان میں اب یہ وہ دور آ گیا کہ کوئی بندہ اٹھے گا اور کہے گا فلاں کے سر کی 10 لاکھ قیمت ہے اور اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کو قانون ہاتھ میں لینے کی اور اتنے بڑے اعلان کے باوجود کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، پرچے میں جان بوجھ کے ٹال مٹول اور تحریر سے کام لیا جائے گا؟ پاکستان کو آپ اس طرح کی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں؟ آج کوئی اٹھے کسی کے پاکستانی کے سر کی قیمت لگا دے، کل کو کوئی اٹھے کسی پاکستانی کے سر کی قیمت لگا دے۔ میں کہتا ہوں آپ کا وہ سارا مقدمہ زمین بوس ہو گیا جو آپ ممتاز قادری کے خلاف لڑتے تھے کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا، یہ اداروں سے رابطہ کرتا، فلاں کرتا، اس نے کیوں خود ہاتھ میں لیا قانون؟ تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اگرچہ وہ اس بات سے مکر چکا ہے، اچھی بات ہے مکر گیا، اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں مکرتا ہے تو مکر جائے، لیکن اگر وہ عبد الرحمان کے قتل کا بھی اعلان کر رہا ہے، اس کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے، میرے گھر کے چراغاں نے مجھے یہ کہنے پہ ہم مجبور ہیں۔ کیوں؟ کس طرح اس کو ہلہ شیری ہوئی، کس طرح اس نے یہ بیان دیا، اور اس بیان کے باوجود ابھی تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہے، اس کو ابھی تک جیل میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ کیا آپ پاکستان کے اندر محرم کی آمد سے قبل آپ کو ہم نے وہ کیسٹیں فراہم کر دی ہیں جن کے اندر امی عائشہ کی صریحاً ایسی بکواس بازی ہے، اللہ کی قسم میں آپ کو سنا نہیں سکتا، کوئی غیرت مند مسلمان سن نہیں سکتا۔ یہ امجد جوہری کے اوپر، شہنشاہ نقوی کے اوپر اور امی عائشہ کی توہین کرنے والے کے اوپر اگر پرچے نہ کاٹے جائیں، اگر پرچے نہ کاٹے گئے تو ہم بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا گزشتہ ہفتے کے اندر، اور میں اپنے تمام رفقا کا فردن نام لے کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اور ابتسام بھائی کے حق میں اظہار یکجہتی کے طور پہ پورے ملک میں احتجاجات کیے، اور اس قدر تصاویر ہمیں بھیجی کہ ہم ان کو نشر بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اتنے بڑے احتجاجات میں اپنے تمام رفقا کا
عبید الرحمن محسن صاحب کا، عبید اللہ ارشد صاحب کا، طارق محمود یزدانی صاحب کا، قاری سیف اللہ عابد صاحب کا، افضل شرادی صاحب کا، نعیم بھٹا صاحب کا، امین فروقی صاحب کا، سلیم الرحمان صاحب کا، قاری سیف اللہ عابد صاحب کا، پورے ملک کے اندر ہر شہر ہر ضلع کے اندر ان ساتھیوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور بڑے بڑے جلوس نکالے، لیکن ہم نے خود ان کو کہا آپ نے پرامن رہنا ہے۔ آپ کا ایک مطالبہ ہونا چاہیے، یہ جو اعلانیہ سروں کی قیمتیں لگا رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو پکڑا جائے۔ بالفرض وہ اس بات سے مکر گیا کہ میں نے ان کی سر کی قیمت نہیں لگائی، تو کیا اس کو آپ قانونی طور پہ یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آج کے بعد کسی بھی مجرم کے خلاف کوئی پاکستانی اٹھے اور کہ فلاں پاکستانی کا سر لے آؤ 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ پاکستان میں افراتفری پھیلانے کی سازش ہے، اس کو پکڑا جائے، فی الفور پکڑا جائے، فی الفور پرچہ کاٹا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اور بھی بعض ساتھیوں نے سوالات کیے جن میں سے ایک دو میں اہم سمجھتا ہوں، اگرچہ آج میں تفصیلاً ڈاکٹر محسن صاحب کی بھی اظہار تعزیت کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ پھر جب بھی موقع آئے گا تو ان کی سیرت کے حوالے سے بعض واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر محسن صاحب دنیا سے چلے گئے، آپ کو پتہ کون ہے؟ نوبل قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہے اور بخاری شریف کی پہلی انگریزی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے، 97 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ افغانستان کے تھے، سعودیہ میرے MBBS ڈاکٹر تھے۔ MBBS خواب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہاں سے حکم ملا، ٹرانسلیشن شروع کی بخاری شریف کی۔ آج دنیا میں انگلش میں اگر کوئی مستند ٹرانسلیشن ہے ان کی ہے، یہ دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری بات، وہ جو کیپٹن عفان ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلوچستان میں کم عمر نوجوان، ابھی 3 ماہ کی بیٹی ہے، بچہ ہے، ابھی 3 ماہ کا بچہ ہے، چند دن بھی اپنے بچے کے پاس نہیں رہا، وطن کے اوپر جان کو قربان کر دیا، جان نثار کر دی۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ اصل پاکستان کے سپاہی ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا میں نے شادی کی ہے، میرا بچہ ہوا ہے، ابھی چند دنوں کا ہے، ڈیوٹی کے اوپر، محاذ کے اوپر، پہرے داری کے اوپر چلا گیا اور اپنی جان اس وطن کے اوپر نچھاور کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی قربانی کو قبول فرمائے۔